ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہم سب اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت چاہتے ہیں. اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اسی سے اپنے نفسوں کی شرارت سے پناہ میں آتے ہیں اور اسی سے اپنے برے اعمال کے برائی کی پناہ چاہتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی سچا معبود نہیں، جو اکیلا ہے، جس کا عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. اور ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کلام اور سب سے بہترین گفتگو یہ اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے. اور سب سے بہترین ہدایت کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اور سب سے بری چیز دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے. دین کے اندر ہر نئی چیز جس کو ایجاد کر لیا جائے وہ گمراہی ہے، بدعت ہے، اور ہر گمراہی یہ انسان کو جہنم تک لے جانے والی ہے. معزز حاضرین جمعہ، دینی اسلامی بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے اور آج اس کی 5 تاریخ ہے. اگلا جمعہ 12 ربیع الاول کے دن آئے گا. ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی جو رونق، جو ریل پیل مسلم سماج اور معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ کسی سے ڈھکی چکی نہیں ہے. جیسے یہ مہینہ آتا ہے، مہینے کے آتے ہی گھروں کی سجاوٹ اور لالٹین وغیرہ سے، لائٹوں سے، جھنڈیوں سے گھروں کو سجانا اور اسی طرح سے خوشی کا اہتمام کرنا اور اس مہینے کا خاص طور سے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا. اور اس بار خصوصی طور پر کیونکہ اس کو نام دیا گیا ہے 1500 سالہ عید میلاد النبی، تو زیادہ ہی کچھ گہما گہمی ہے، ریل پیل ہے، رونق ہے، بہاریں ہیں. میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش، تاریخ ولادت، آپ کا برتھ ڈے اسلام کی نظر میں کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کی شرعی اور تاریخی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ اتنا بڑا کام جسے ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر اور اللہ سے قربت کا ذریعہ سمجھ کر، جنت کے حصول کا ذریعہ سمجھ کر کیا جائے، اور دین اسلام نے اس کے بارے میں، شریعت نے اس کے بارے میں کیا رہنمائی دی ہے، ایک مسلمان کو پتہ نہ ہو تو میرے بھائیوں بڑی ہی گھاٹے کا سودا ہے، بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہے۔ عید میلاد النبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، عشق کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہر شخص کو اور پتہ چل جائے گا۔ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے۔ آپ سے محبت کیے بغیر ہم میں سے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت، آپ کی رسالت ایک مومن کے لیے باعث تسکین ہے، باعث اطمینان ہے، باعث رحمت ہے، اور اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں پر احسان جتایا ہے، اپنے بندوں پر احسان جتایا ہے کہ میں نے تمہیں آخری نبی کی شکل میں، میرا پیارا حبیب محمد کی شکل میں ایک نبی عطا کیا ہے، اور تمہیں سب سے بہترین امت قرار دیا ہے۔ تم آخری نبی کی امت ہو، تمہارا درجہ ساری امتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے احسان جتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا اکرام ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان ہمیں میں سے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، اور اس پر اللہ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، اور آپ سے محبت یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو تو وہ اللہ کی محبت میں بھی جھوٹا ہے اور نبی کی محبت میں بھی جھوٹا ہے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے سچی محبت کرتے ہو، تو کہیے کہ میری بات مانو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو آپ کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت در حقیقت آپ کی محبت ہے۔ ہم سب کو آپ سے محبت ہے، اور آپ سے محبت کرنا ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن میرے بھائیو، محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس طریقے کے مطابق محبت ہوگی تو محبت قابل قبول ہوگی۔ اگر اس طریقے کو چھوڑ کر ہم محبت کریں گے، زبانی دعوے کریں گے، منمانی طور پر اعمال گھڑ لیں گے اور محبت کا ثبوت دینے کی کوشش کریں گے، تو محبت اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا جہاں والوں کے لیے اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو آپ سے ہر مسلمان کو محبت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، عید میلاد کے نام پر جو محبت کا ثبوت دیا جاتا ہے، کیا واقعی یہ محبت شرعی طور پر یا اسلام کے طور پر یا قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں ثابت ہے؟ یہ محبت کر کے کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے چہتے بن سکتے ہیں؟
اللہ کے فرما بردار اور رسول کے فرما بردار بن سکتے ہیں؟ آئیے دلائل کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی کا برتھ ڈے منانے کے لیے، کسی کا یوم پیدائش اور یوم ولادت بنانے کے لیے پتہ تو ہونا چاہیے کہ اس کی پیدائش کب ہوئی، دن کون سا تھا اور مہینہ کون سا تھا، سال کون سا تھا اور مہینے میں تاریخ کون سی تھی، یہ تو پتہ ہونی چاہیے۔ تبھی تو یوم پیدائش آسانی سے بنایا جائے گا اور بنانے میں کوئی دقت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، میں برتھ ڈے کا نام اس لیے دے رہا ہوں میرے بھائیوں کیونکہ اس پر کیک کاٹا جاتا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کاٹنے والے اس بات بھی کاٹنے والے ہیں۔ تو برتھ ڈے کے لیے سب سے پہلے دن کا پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ یوم ولادت کس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسلام کے اندر کیا رہنمائی ہے، کیا بتایا گیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم الاثنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن، سوموار کے دن کے روزے کے تعلق سے پوچھا گیا۔ آپ سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے وسلم آپ پیر کے دن کا، سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم ولدت فیہ وفیہ انزل علیہ، سوموار کا دن، پیر کا دن وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی، میں دنیا میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبی اور رسول بنایا گیا، رسالت کا تاج میرے سر پر رکھا گیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن پتہ چل گیا، آپ نے خود بیان فرما دیا۔ صحیح روایت صحیح مسلم کی، جس میں کسی بھی امتی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ کسی فرقے کا نہ مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے یہاں متفق علیہ بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن، سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ اب آئیے سال کون سا تھا؟ مہینے سے پہلے میں سال پر آتا ہوں، سال کون سا تھا؟ تو اس وقت ہجری سال کا پتہ نہیں تھا، ہجری سال کا آغاز نہیں ہوا، ہجری سال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تب سے شروعات ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے وہ عام الفیل کا سال تھا۔ عام الفیل یعنی جس سال ابرہہ نے، یمن کے بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، خانہ کعبہ پر وہ لشکر لے کر آیا تھا اونٹوں کا، اور پھر مکہ پہنچنے والا تھا، اور مینا کے میدان میں ہی اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج کر اور کنکریاں جو ان کی چوٹ میں تھی اس ابرہہ کے لشکر کو حالات برباد کر ڈالا۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ عام الفیل کا سال تھا، یعنی جس سال ابرہہ نے حملہ کیا تھا، اور اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کی یہاں یہ بات متفق علیہ ہے۔ تو میلاد عیسوی سن کے اعتبار سے مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے، اسلام کی ہسٹری لکھنے والوں نے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اور بایوگرافی لکھنے والوں نے عیسوی سال کے اعتبار سے اس سال کو بتایا ہے کہ وہ سال 571 عیسوی، اپریل کا مہینہ 571 عیسوی تھا، اور اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب کے یہاں یہ بات متفق علیہ ہے۔ اب بات رہی کہ عربی اعتبار سے وہ مہینہ کون سا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج کیا حجۃ الوداع کر کے آپ ذی الحجہ کے مہینے میں آئے، اور اس کے 3 مہینے کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے، یعنی 3 مہینے کے بعد محرم، ربیع الاول اور محرم، سفر اور ربیع الاول۔ تمام لوگوں کے یہاں یہ بات متفق علیہ ہے کہ عربی چاند کے مہینے کے اعتبار سے وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اب مسئلہ آتا ہے ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی؟ اب دیکھیے ربیع الاول کی تاریخ تھی، رہا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات کا، کہ آپ کا انتقال کب ہوا۔ جتنے لوگوں نے آپ کی ہسٹری لکھی، آپ کی تاریخ، آپ کی بایوگرافی لکھی ہے، سب لوگوں نے اتفاقی طور پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جس تاریخ میں ربیع الاول کی آپ کا انتقال ہوا وہ 12 ربیع الاول، یعنی آپ کی
یوم وفات، تاریخ وفات کے بارے میں بھی تمام فرقے، تمام مسلک والوں کا اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول، اور جس مسلک پر جن لوگوں نے عید میلاد النبی کو ابھی بہت زیادہ رواج دیا ہے، اس مسلک کے جو فاؤنڈر ہیں، جنہوں نے بنیاد رکھی ہے، احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں 12 ربیع الاول یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات ہے، تاریخ وفات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، آپ اس دنیا سے گئے 12۔ تو تمام لوگوں کے ہاں اتفاق کس بات پر ہے؟ 12 ربیع الاول یہ آپ کی یوم وفات ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے کیلنڈر اٹھا کے دیکھ لیجیے، 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ 12 وفات کے نام سے ہمارے بڑے بزرگ اور ہماری بوڑھی مائیں اور دادیاں یہ ہم ان سے پوچھیں گے تو پھر 12 وفات کا مہینہ آ گیا۔ 12 وفات یعنی اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اب رہا مسئلہ یوم پیدائش کا، ربیع الاول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ میں ہوئی تھی؟ علماء کرام نے، محققین نے، مفسرین نے، مؤرخین نے بہت سارے اقوال ذکر کیے۔ کسی نے کہا 2 ربیع الاول، کسی نے کہا 8 ربیع الاول، کسی نے کہا 16 ربیع الاول، کسی نے کہا 18 ربیع الاول، شدید اختلاف ہے۔ لیکن احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ میں کیا لکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 8 ربیع الاول کو۔ لیکن جو راجح بات نظر آتی ہے، جو اکثر لوگوں نے لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش 9 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، ربیع الاول کے مہینے میں 9ویں تاریخ کو تھی۔ تو میں بھائیو یہ تاریخی حیثیت ہے جو میں نے آپ کو آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول کس ربیع الاول کی کس تاریخ میں پیدا ہوئے۔ کسی صحابی سے نہیں ملے گا، کسی صحابی سے، ایک صحابی سے نہیں ملے گا کہ ایک صحابی نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں اس تاریخ کو پیدا، کسی صحابی سے ملے، نہ صحابی سے ملے گا، نہ تابعی سے ملے گا، نہ تبع تابعین سے ملے گا، کسی سے نہیں ملے گا کہ انہوں نے اگر واقعی عید میلاد النبی کا تصور ان کے یہاں ہوتا تو وہ جانتے نا، بتاتے وہ کہ ہر سال ہم یا اللہ کے رسول خود بتاتے، اور اگر اس میں کوئی بھلائی کی چیز ہوتی، کوئی خیر کا کام ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے آخری حج میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کا مجمع، 1.25 لاکھ کے مجمع کے سامنے بیان فرمایا، الا هل بلغت، کیا میں نے دین اسلام کی باتیں تم تک پہنچا دی ہے؟ کیا میں نے دین اسلام کی باتیں پہنچانے میں کوئی کمی بیشی کی ہے؟ کیا کسی چیز کو میں نے پایا ہے؟ تمام کے تمام صحابہ کرام ایک زبان ہو کر 1.25 لاکھ کا مجمع بولتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین اسلام کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو اور دین کی باتوں کو ہم تک پہنچا دیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو اللہ کو گواہ بنا کر کہنا، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا۔ میری امت کے یہ صحابہ کرام جو موجود ہیں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے دین کے تعلق سے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، ہر چیز کو میں نے ان تک پہنچا دیا ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے بارے میں، آپ کتنے امین تھے، امانت دار تھے کہ آپ نے دین کو پہنچانے میں کوئی خیانت نہیں کی۔ کیا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، آپ اس دنیا سے ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر یطیر بجناحیہ الا ذکر لنا منہ علما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حالت میں چھوڑ کر گئے دنیا میں، اگر آسمان میں کوئی پرندہ اڑنے والا اپنے پروں کو پھڑپڑاتا ہے اس میں بھی ہمارے لیے کوئی خیر کی بات ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ہم تک پہنچا دیا، اس کو بھی ہم تک بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امین اور امانت دار کوئی اس دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ امین تھے اور صادق تھے،
کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کھانے کا طریقہ بتایا ہو، چلنے کا طریقہ بتایا ہو، کپڑا پہننے کا طریقہ بتایا ہو، چپل پہننے کا طریقہ بتایا ہو، سونے کا طریقہ بتایا ہو، جاگنے کا طریقہ بتایا ہو، شادیوں کا طریقہ بتایا ہو، بیمار تلسی کا طریقہ بتایا ہو، عبادتوں کا طریقہ بتایا ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتار ڈالا اور لکھ ڈالا، بیان کر ڈالا، بیان فرما دیا۔ اللہ کے رسول مسکراتے کیسے تھے، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے کپڑے کیسے ہوتے تھے، آپ کی چپل کیسے ہوا کرتی تھی، آپ کو غصہ کیسے آتا تھا، آپ شادیاں کیسے کرتے تھے، آپ کا ولیمہ کیسے ہوتا تھا، آپ کا اعتکاف کیسے ہوتا تھا۔ زندگی کا ہر لمحہ دنیا کی کسی شخصیت کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا، اور اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا کار خیر جس سے لوگ جنت کے طلبگار، جنت تلاشنا چاہتے ہیں، عید میلاد النبی، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بیان نہیں کیا۔ یقین مانی یہ اللہ کے رسول پر الزام ہے، صحابہ کرام پر الزام ہے، انہوں نے اتنی بڑی دین کی بات چھپا لی اور لوگوں تک پہنچائی نہیں۔ جو یہ عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے، صحابہ کے گستاخ ان کی توہین کرنے والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بعد میں آنے والے لوگوں تک یہ بڑا اہم عمل ثواب کا کام بتایا نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی حجۃ الوداع کے موقع پہ، حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین کی باتیں پہنچا دی، اسلام کو پہنچا دیا۔ قرآن مجید کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ اس دن کون سی آیت نازل ہوئی؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 نازل ہوئی۔ اللہ کا ارشاد اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب دین کے نام پر کسی چیز کی کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے، دین بالکل مکمل ہو چکا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور دین یہ سب سے بڑی نعمت، میں نے اس کو مکمل کر دیا ہے، تمام کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند فرما دیا ہے۔ یہ آیت اسی حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، یعنی دین کے اندر کوئی کمی بیشی، اب اس کے اندر نہ کوئی کسی چیز کو گھٹایا جا سکتا ہے، نہ کسی چیز کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے۔ دیکھو دین، میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں، دین کا یعنی ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے کسی ایسی عبادت یا نیک عمل، خیر کے کام کو ایجاد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہم نے نہیں کی، جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، جس طریقے کو ہم نے نہیں کیا، وہ مردود ہے، وہ باطل ہے، وہ ناقابل قبول ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی خوشنودی کا، رضامندی کا ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور دین کے معاملے میں جو میرے راستے سے ہٹے گا، میرے طریقے سے ہٹے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 63 سال تک آپ زندہ رہے، ایک تو کوئی دلیل ملتی، ایک تو کوئی سال ملتا، ایک تو کوئی ربیع الاول کا مہینہ ملتا کہ آپ نے خود بنایا ہو، یہ آپ کے سب سے لاڈلے ساتھی، آپ کے یار غار ابو بکر نے بنایا ہو، آپ کے بعد عمر نے بنایا ہو، عثمان نے بنایا ہو، علی نے بنایا ہو، اور صحابہ کرام نے بنایا ہو، عشرہ مبشرہ نے بنایا ہو، آپ کی بیویوں نے بنایا ہے، کسی نے نہیں بنایا۔ تو جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں عمل کا ذریعہ نہیں ہوا، وہ آج کیسے ثواب اور جنت کے حصول کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ اللہ کے تعالیٰ نے اس جیسے ارشاد فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لوگوں دین کے معاملے میں، عبادتوں کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول نے کتنی باتیں بیان کر دی، اسی پر بس کرو، اور ہر خطبے میں بھی میں نے جو ترجمہ کیا، ہر خطبے میں اللہ کے رسول جس چیز سے ڈراتے تھے کلو محدثۃ بدعہ،
دین میں کوئی بھی چیز نہیں ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر یہ بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی یہ انسان کو جہنم تک لے جانے والی ہے۔ اور بدعتی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں قبول ہوتی؟ توبہ کی توفیق نہیں ملتی، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ جو بھی عمل کر رہا ہے دین میں وہ اچھا سمجھ کے کر رہا ہے۔ گنہگار آدمی سے معاملہ بڑا ہی سنگین ہوتا ہے بدعتی کا۔ گنہگار آدمی کو تو احساس ہوتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، وہ توبہ کر نہیں سکتا مرنے سے۔ بدعتی آدمی تو اسی وہم و گمان میں رہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں سب سے اچھا کر رہا ہوں اور سب سے اچھا بندگی اور کار خیر کرنے والا ہوں، اور انتقال بھی ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔ میرے بھائیو دیکھیے دلیلیں بھی دیکھیے، اللہ کی قسم دلیلیں دیکھیے کہ قرآن و حدیث میں اگر عید میلاد النبی کا حکم نہیں تو منع بھی تو نہیں ہے، دلیلیں دیکھیے گا، منع بھی تو نہیں ہے میرے بھائیو، منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اور یہ عید میلاد النبی تو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، نہ حکم دیا، اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا، اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ آپ کی اتباع میں ہے، آپ کی پیروی میں ہے۔ جیسی اتباع اور پیروی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی بات مانی جائے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے اور آپ کی پیروی کی جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو دلیل کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کہاں کیا؟ منع ہی تو ہے نا، اللہ کے رسول نے صاف بیان کر دیا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اور اس کو قبول نہیں کیسے، یہ منع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ میرے بھائیو قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہی بات ماننا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی چلنا ہے۔ اور دیکھیے دلیل دیکھیے کہ سوائے ابلیس کے پوری جہاں میں لوگ خوشیاں بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو لہب نے خوشیاں بنائی۔ ابو لہب جو جہنمی، اللہ کے رسول کا چچا، جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے، شل ہو گئے، اور اس کے ہاتھوں کا وجود ختم ہو گیا۔ بیان کرنے والے کیا من گھڑت واقعات اور قصے بیان کرتے ہیں۔ ابو لہب کا جب انتقال ہوا تو کسی رشتہ دار نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا اے ابو لہب کیا حال ہے تیرا، کیا معاملہ ہے تیرے ساتھ؟ تو ابو لہب کہتا ہے جب سے دنیا چھوڑ کر آیا ہوں کوئی راحت میسر نہیں آئی، تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، مگر سوموار کے دن اتنا سا میرے اوپر اتنی سی رحمت ہوتی ہے کہ میری یہ انگلی، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں تھوڑا سا پانی آتا ہے اور اسی کو پی لیتا ہوں تو تھوڑا بہت آرام مل جاتا ہے۔ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان تھوڑا سا پانی، اور بیان کرنے والوں نے بیان کر دیا وہ دودھ اور شہد۔ بھائیو یہ واقعہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن جس ابو لہب کے بارے میں کہتا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو گئے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہو گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اب جب ہاتھ ہی سرے سے برباد ہو گئی تو یہ انگلی اور انگوٹھا کہاں سے آ گیا؟ عقل لگانے کی بات، یہ انگوٹھا اور یہ انگلی کہاں سے آ گئی؟ یہ قرآن کے خلاف بات ہے۔ اور دوسری بات کہ چلو مان لیتے ہیں بھائی ابو لہب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، کیوں ہوا بھائی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو اس نے خوشی بنائی تھی، اور خوشی ہو کر اس نے اپنی لونڈی سویبا کو آزاد کیا تھا، یہ قصہ گڑا گیا۔ کس نے بیان کیا ہے قصہ؟ حدیث کی کون سی کتاب میں ہے؟ کہاں سند ہے؟ کوئی سند کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ابو لہب نے
جو لونڈی سویبا کو آزاد بھی کیا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن نہیں کیا تھا، بلکہ مورخین نے لکھا ہے، ابن عبد البر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تمام لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو جو آزاد کیا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 50 سال بعد کیا تھا۔ اللہ کے رسول مدینہ آ گئے تب اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اور ابو لہب کافر، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے مخالفت کی، سب سے پہلے مخالفت مکہ کے اندر کسی نے کی، آپ کے خاندان والوں میں سے، مکہ والوں میں سے وہ ابو لہب تھا۔ اور اس کے بارے میں قرآن کا یہ عذاب نازل ہوا کہ وہ لعنتی قرار پایا، اور قرآن کہتا ہے هل ثوب الكفار بما كانوا يعملون، کافر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو کیا اس کو ثواب ملتا ہے؟ کافر کے عمل کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اللہ نے صاف طور پر انکار کر دیا، کافر کوئی بھی عمل کرے، اگر کفر پر مرا ہے، مشرک کوئی بھی عمل کرے، شرک پر مرا ہے، جتنے بھی بھینکر سے بھینکر، عظیم سے عظیم اعمال کر کے گیا ہو، رتی برابر اس کو ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو لہب نے نقشی بنائی تھی، سویبا کو آزاد کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو حاصل ہو رہی تھی؟ قرآن کے سراسر خلاف عقیدہ ہے، اور اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے، اور یہ سب فالتو کی باتیں ہیں۔ کب سے ایجاد ہوئی؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، کیسے یہ ایجاد ہوا؟ کیسے رواج پائی؟ یہ رواج پائی ہے 14 صدی ہجری میں۔ تاریخ پڑھیے، ہسٹری پڑھیے، اسلام کی پتہ چلے گا۔ علماء کرام نے لکھا 14 صدی ہجری میں 362 میں عراق کے اندر کچھ لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، جو مجوس کی اولاد تھے، یہودیوں کی اولاد، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے 362 ہجری میں کچھ لوگوں نے اپنے آپ کی نسبت کی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف، اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ ہم ان کی نسل میں سے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے یہاں سال بھر میں پتہ نہیں کتنے جشن کے دن مقرر کر لیے۔ نیا سال کا آغاز ہو رہا تھا تب جشن مناتے تھے، اور اسی طرح سے سال کا اختتام ہوتا تھا جشن مناتے تھے، اور جشن علی، جشن حسین، جشن حسن، جشنوں کی ایک لمبی ریل پیج تھی جس میں خوب وہ ناچتے تھے، گاتے تھے، اور بڑے بڑے پکوان بناتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے باور کرانا شروع کیا۔ شروع میں تھے پھر یہ فاطمی خلیفہ جو اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، انہوں نے ہی یہ بدعت ایجاد کی 362 میں، لیکن لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، بلکہ علماء کرام نے، جس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام نے میٹنگ کی باقاعدہ طور پر مصر کے اندر 402 میں، اور لوگوں کو بتایا، اتفاقی رائے پر ایک فیصلہ جاری کیا کہ یہ فاطمی لوگ، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ فاطمہ کی نسل میں سے نہیں، یہ اسلام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور بدعتیں ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ شروع میں تو صرف یہ فاطمی خلفاء ہی، یہ جھوٹے لوگ ہی اس بدعت کو انجام دیتے تھے۔ کرتے 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 200 سال گزر جانے کے بعد 567 کے اندر 567 کے اندر یہ مصر کے اندر ایک خلیفہ پیدا ہوا، مظفر الدین کوکبری، جو بڑا ہی بد اخلاق تھا، جھوٹا تھا، ناچ گانوں کا رسیا تھا۔ اس نے، ایک آدمی نے اس کو عمر بن محمد نام کا کوئی عالم تھا، اس نے اس خلیفہ کو جب دیکھا کہ یہ ناچ گانوں کا رسیا ہے اور یہ بد اخلاق ہے، کذاب ہے، یہ ناچ گانے ڈانس والا ہے، اس کو بہارا اسٹیج میلاد النبی پر، اور اس نے اس چیز کو رائج کر دیا، اور دھیرے دھیرے یہ اس امت کے اندر رواج پا گیا، جس کا کتاب و سنت کے اندر کوئی ثبوت نہیں۔ اور پھر کرتے کرتے ہر سال نیا ڈرامہ، دیکھیے آپ، لائٹنگ کرنا، اور اسی طرح سے یہ جھنڈیاں لگانا، اور اسی طرح سے جلسے جلوس کرنا، اور نعت کی محفلیں بیان کرنا، اور اسی طرح سے ذکر و اذکار کے لیے ٹائم، اور قرآن کے ذکر کے لیے، اشعار کے لیے ٹائم نکالنا، اور کرتے کرتے ہم نے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈی جے بجاتے ہوئے تھرکتے ہوئے۔ یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی عید ہے؟ یہ کوئی عید ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا، روزہ، اور روزہ
عید کے دن رکھنا منع ہے، عید کے دن رکھنا منع۔ اللہ کے رسول سے اگر محبت ہے تو آپ روزہ رکھیے، آپ بھوکے پیاسے تھے، آپ بھوکے پیاسے تھے، آپ روزہ رکھیے۔ لیکن لوگ مختلف قسم کے پکوان بناتے ہیں اور کھچڑے، یہ بریانیاں اور کیا شور و گل ہوتا ہے اس دن، اللہ کی پناہ۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے تیسری عید اور اس عید کی نماز بھی پڑھ لی جائے۔ اس لیے لوگوں کو حقیقت بیان کرنا ضروری ہے ممبر رسول سے، اور تاریخی حیثیت بیان کرنا ضروری ہے، دلائل کی روشنی میں لوگوں تک باتیں بتانا ضروری ہے اور لوگوں کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی جو نہیں بناتے ہیں اور ان کو سامنے نہ بیان کیے جائے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ بنانے لگ جائے، وہ بنانے لگ جائے۔ کم سے کم جو نہیں بناتے ہیں ان کو تو حقیقت پتہ چل جائے، وہ تو کم سے کم بچ جائیں گے۔ حقیقت بیان کرنا ضروری ہے کھلے الفاظ میں۔ جب باطل اس عید کو بیان کرنے کے لیے اور اس کا ہوا بیان کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش کر رہا ہے، تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ حق کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس بدعت سے لوگوں کو بچائیں، لوگوں کو اس بدعت کی گمراہیاں بتائیں اور یہ بتائیں کھول کر کہ اس کا دین اسلام سے کوئی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر دین اسلام کے خلاف چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بدعات سے بچائے، خرافات سے بچائے، حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بنائے، حقیقی معنوں میں دین اسلام کو چلنے والا بنائے، بدعات اور خرافات سے دور رہنے والا بنائے، اور مسلمانوں کو اور نوجوانوں کو یہ شیطان کے فندے سے نکل کر دین اسلام کو اپنانے والا بنائے، ماں اور بہنوں کو بھی اس تعلق سے دین اسلام کی صحیح رہنمائی عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔